آڈیو ریکارڈنگ محمد اشرف مجاور، ایڈیٹر سلیمان سمرہ مجاور۔ جب حضرت سخی سرور دلی شہر میں تبلیغ کر رہے تھے تو مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ نے حضرت سخی سرور کو یہ سوال کیا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرے گھر میں اولاد نرینہ اللہ پاک عطا کرے۔ تو بس حضرت سخی سرور نے اسے کہا کہ میں آپ کے حق میں دعا کروں گا کہ تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ حضرت سخی سرور سے کہتا ہے کہ میں آپ کا ہر ایک وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ تو حضرت سخی سرور نے اس سے کہا کہ تمہیں 6 لڑکے ہوں گے، 3 تم رکھ لینا اور 3 مجھے دے دینا۔ اور اس بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وقت جب گزرا تو اس بادشاہ کے ہاں 6 لڑکے ہوئے۔ جب حضرت سخی سرور اس کے پاس گیا تو کہا کہ 3 لڑکے مجھے دے دو۔ جب اس بادشاہ نے حضرت سخی سرور کی بات سنی تو وہ حضرت سخی سرور سے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے ہیرے، سونا اور جتنی دولت چاہتے ہیں مجھ سے لے لیں، تو میں اپنی اولاد آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہیں پر وہ مکر گیا۔ تو حضرت سخی سرور نے اس سے کہا کہ مجھے ہیرے، سونا اور دولت کی ضرورت نہیں، جیسا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 3 لڑکے میں تمہیں دوں گا۔ وہ بادشاہ اپنے وعدوں سے مکر گیا اور کہنے لگا کہ سرکار، اپنی اولاد بھلا کون کسی کو دیتا ہے؟ جب حضرت سخی سرور کو وہ لڑکے دینے کے لیے اس بادشاہ نے انکار کر دیا تو جن لڑکوں پہ حضرت سخی سرور کی نظر تھی تو بس حضرت سخی سرور نے ان 3 لڑکوں کو پھونک ماری وہیں پر۔ تو ان میں سے ایک انا ہو گیا، ایک کوڑا ہو گیا اور ایک خسرا ہو گیا۔ تو وہیں پر حضرت سخی سرور چل دیے۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا اس نے کہا کہ میری سلطنت کا تخت کہیں الٹا نہ ہو جائے، تو ان 3 لڑکوں کو نکال دیا۔ تو بس تو وہی 3 لڑکے دلی شہر میں بھٹکتے رہے۔ جب کابل سے عیسیٰ سوداگر دلی کی طرف جا رہے تھے تو حضرت سخی سرور نے اسے یہ پیغام دیا کہ میرے 3 آدمی، ایک انا ہے، ایک کوڑا ہے اور ایک خسرا ہے، ان کو یہ پیغام دینا کہ تمہیں حضرت سخی سرور بلا رہا ہے۔ اور اس عیسیٰ سوداگر نے ان 3 آدمیوں کو سخی سرور شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ 3 آدمی حضرت سخی سرور کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے کہا کہ میں اپنی ککی گھوڑی پر بیٹھتا ہوں اور تم نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ جیسے ہی وہ ککی گھوڑی چل پڑی تو جہاں ککی گھوڑی کے قدم لگتے گئے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اور ان سے سخی سرور نے کہا کہ جب میں رکوں تو تم نے رکنا ہے۔ جیسے ہی وہ ککی گھوڑی کے پیچھے چلنے لگے تو ککی گھوڑی کے قدموں سے پانی نکلتا گیا۔ راستے میں ان کو پیاس لگی شدید اور انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پر پانی جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت سخی سرور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ آدمی بیٹھ گئے ہیں اور پانی جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا، تو جیسے ہی انہوں نے پانی جمع کرنا شروع کر دیا تو حضرت سخی سرور نے ان سے کہا کہ یہ تم نے بہت غلط کیا۔ تو حضرت سخی سرور نے ان سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آتے اور جہاں پر میں رکتا وہیں پر رک جاتے تو یہاں پر تا قیامت تک پانی یہاں پر بہتا۔ اب جیسا کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھ گئے ہو اور تم نے ایک چشمہ بنا دیا ہے، اب تا قیامت تک یہی پانی رہے گا اور لوگ اس پانی سے بہت سارا فیض پائیں گے۔ تو وہ ان 3 آدمیوں کو اور حضرت سخی سرور نے وہیں پر بٹھایا اور اس انے پر جب پانی کا چھنڈا مارا تو کہا
कि अपनी आस्ता आस्ता आंखें खोलो और बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो उस अन्ने ने कहा कि मुझे अटक दरिया का किनारा नजर आ रहा है। चुनाचे उस अन्ने की आंखें इतनी तेज हो गई कि उसे अटक दरिया का किनारा नजर आ रहा था और पानी का छंडा उस खुसरे पर मारा तो वो मर्द बन गया। और उस कोड़े के जिस्म पर पानी का छंडा मारा तो उस कोड़े के जिस्म से उसका कोड़ खत्म हो गया। और वहीं पर उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अल्लाह से मांगे थे, आज से तुम मेरे वारिस हो। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम मेरे वारिस रहोगे और तुम्हें मेरी मज़ार पर बैठना होगा और लोग हिंदुस्तान से मुझे मानने के लिए आएंगे। तो आज भी वहीं पर हजरत सखी सरवर के मुजावर उसके गद्दी नशीन हैं और उसके वारिस हैं। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.